جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا اور وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر ہجرت کر رہے تھے، ان کے ساتھ صرف ان کی اہلیہ سارہ تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، وَلَا تُحْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے اللہ تو مجھے قیامت کے دن بھی رسوا نہ کرنا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے انہیں آگ سے بچایا تو اس کے بعد اللہ سے دعا کرنے لگے کہ اے اللہ تو مجھے آخرت میں بھی رسوا نہ کرنا جب لوگ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال اور اولاد کام آئے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوائے پاکیزہ دل جو لے کر آئے گا وہی کامیاب ہوگا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اور سامنے دیکھیں گے کہ آپ کے والد کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال رہا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ، میں نے تجھ سے دعا کی تھی کہ تو مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کری، تو اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی کہ میرا اپنا والد جہنم میں جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ مشرکوں کے لیے جنت حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے ان کے والد کو جانور کی شکل دے کے جہنم میں ڈال دیں گے، لیکن پھر بھی معافی نہیں ہوگی۔ لیکن آج کے لوگ اس خوش فہمی میں پڑے ہوئے ہیں کہ آخرت میں دیکھ لیں گے، فی الحال دنیا میں مزے کر لیں۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب لوگ بغیر جسم کے ہوں گے، جو سب سے پہلے جسے لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی عزت عطا فرمائی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو عزت عطا فرمائے گا۔ یہی سنت اللہ کے نبی کے ساتھ بھی ہوئی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تو آپ کو بڑی تکلیفوں اور پریشانیوں سے گزرنا پڑا، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تو مدینہ والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی عزت دی، اور قیامت کے دن انسان کی شفاعت کے طلبگار بھی اگر کوئی ہوگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پر جمع ہو کر ہمارے دلوں کو قلب سلیم عطا فرمائے، پاکیزہ دل عطا فرمائے، تاکہ ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر پی سکیں۔ جزاکم اللہ خیر۔